السلام علیکم، اردو نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 30 مئی 2020 بروز ہفتہ سعودی عرب کی اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ میری اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی باخبر رہ سکیں۔ 10 جون سے کئی اشیاء پر کسٹم ڈیوٹی بڑھے گی۔ سعودی محکمہ کسٹم نے کہا ہے کہ 10 جون 2020 سے سعودی کابینہ کے فیصلے کے مطابق خوراک مصنوعات پر 3 تا 25% تک کسٹم ڈیوٹی بڑھا دی جائے گی۔ محکمہ کسٹم نے ایسی خوراک اشیاء کی فہرست جاری کر دی ہے جن پر نئی کسٹم ڈیوٹی نافذ ہوگی۔ اخبار 24 کے مطابق بھیڑ اور بکری کے گوشت پر 7% کسٹم ڈیوٹی لگائی جائے گی۔ اب تک اس پر کسٹم ڈیوٹی نہیں تھی۔ دیگر جانوروں، پرندوں کے تازہ گوشت اور فروزن گوشت پر 20 تا 25% تک کسٹم ڈیوٹی میں اضافہ ہوگا۔ محکمہ کسٹم کا کہنا ہے کہ ہر طرح کی مچھلیوں پر 3 تا 6% تک کسٹم ڈیوٹی بڑھا دی جائے گی، جبکہ ڈیری مصنوعات اور ہر طرح کے مشروبات پر کسٹم ڈیوٹی 5 تا 10% تک کا اضافہ ہوگا۔ علاوہ ازیں بعض قسم کے پنیر پر کسٹم ڈیوٹی 5 تا 6% تک بڑھا دی جائے گی۔ مختلف قسم کی سبزیوں پر 15% تک کسٹم ڈیوٹی ہوگی۔ اب تک ان سبزیوں پر کسٹم ڈیوٹی نہیں لگائی جاتی تھی۔ کرونا ضوابط کی خلاف ورزی پر درجنوں تجارتی ادارے بند۔ سعودی عرب کے شہروں جدہ، مدینہ منورہ میں 18 اور عسیر میں 159 تجارتی ادارے کرونا ضوابط کی خلاف ورزی پر بند کر دیا گیا ہے، جبکہ حال میں 26 ریستوران اور خوراک مراکز بند کیے گئے۔ سعودی میونسپلٹی اور ان کے ماتحت بلدیاتی کونسلوں نے نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقررہ حفاظتی اور احتیاطی تدابیر پر مرحلہ وار عید کے بعد ایک ہفتے کی تجارتی اداروں میں تفتیشی مہم تیز کر دی ہے۔ سبو ویب سائٹ کے مطابق جدہ میونسپلٹی نے کرونا وائرس سے بچاؤ کی تدابیر نہ اپنانے پر ایک ریستوران، ایک شاپنگ سینٹر اور 19 دکانیں سرِ مبہر کر دیں۔ جدہ میونسپلٹی کے سیکریٹری محمد الزہرانی نے بتایا ہے کہ تجارتی مراکز سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے عملے اور دکانداروں کا درجہ حرارت چیک کریں، دکان کے اندر سماجی فاصلے اور سینیٹائزر ماسک فراہم کریں، تاہم اداروں، شاپنگ سینٹر، دکانوں اور ریستوران میں اس کی پابندی نہیں کی جا رہی تھی۔ سبو ویب سائٹ کے مطابق عسیر میونسپلٹی اور اس کے ماتحت بلدیاتی کونسلوں نے حفظان صحت کے ضوابط کی پابندی نہ کرنے اور کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقررہ ہدایات نافذ نہ کرنے پر 159 تجارتی ادارے بند کر دیے۔ حائل میونسپلٹی نے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے مقررہ ضوابط پامال کرنے پر 26 ریسٹورنٹ، خوراک مراکز بند کیے ہیں۔ 8 ریسٹورنٹ اور 18 خوراک مراکز شامل ہیں۔ حائل کے میئر ابراہیم ابوراس نے تمام بلدیاتی کونسلوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ تمام دکانوں، تجارتی مراکز اور ریسٹورنٹ سے حفاظتی اقدامات کی پابندی کرائیں۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق باہا میونسپلٹی نے ریٹیل کی دکانوں اور عام بازاروں میں تفتیشی مہم کے دوران وائرس سے بچاؤ کے حفاظتی اقدامات پر عمل کرایا ہے۔ سعودی خاتون کو قتل کرنے والی ملازمہ گرفتار۔ سعودی خاتون کو قتل کرنے والی خادمہ کو پولیس نے گرفتار کر کے آلہ قتل برآمد کر لیا ہے۔ ملزم نے واردات کرنے کے بعد خود کو گھر کے کمرے میں بند کر لیا تھا۔ مقامی ویب نیوز سبق نے ریجنل پولیس ذرائع کے حوالے سے لکھا ہے کہ المجردہ کمشنری کے علاقے عبس میں پولیس کو اطلاع ملی کہ ایک فلیٹ سے کافی چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ پولیس ٹیم فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچی تو دیکھا کہ فلیٹ اندر سے بند تھا، جسے کافی مشقت کے بعد کھولا گیا، جہاں خون میں لت پت معمر خاتون کی نعش پڑی ہوئی تھی۔ اہلکاروں نے فلیٹ کی تلاشی لی اور ایک کمرہ اندر سے مقفل تھا، جس کا دروازہ کافی کوشش کے بعد توڑا گیا، جہاں ملزمہ چھپی ہوئی تھی۔ پولیس نے واردات میں استعمال ہونے والا چاقو بھی برآمد کر لیا۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ افریقی خادمہ کے جسم پر بھی چاقو کے نشانات تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس نے خودکشی کے ارادے سے خود کو تکلیف پہنچائی ہوگی۔ ملزمہ کو حراست میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا، جبکہ نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوا دیا گیا۔ نعش کے ابتدائی معائنے میں بتایا گیا ہے کہ ملزم نے چاقو کے 9 وار کیے تھے۔ ملزمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق افریقہ سے ہے، جو
معمر خاتون کے پاس گزشتہ 3 ماہ سے ملازم تھی۔ ملزم سے تحقیقات مکمل کرنے کے بعد اس کا کیس پراسیکیوشن کے ادارے کے سپرد کر دیا جائے گا، جہاں چالان مکمل کر کے مقدمہ عدالت بھیجا جائے گا۔ لیڈیز ڈرائیونگ اسکول تاحال بند ہیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے حوالے سے عائد کی جانے والی پابندیاں بدستور جاری ہیں، تاہم جزوی طور پر کرفیو میں نرمی کی گئی ہے۔ طائف ریجن میں لیڈیز ڈرائیونگ اسکول کی جانب سے کہا گیا ہے کہ لیڈیز ٹریننگ اسکول کھولنے کا حتمی فیصلہ ابھی تک نہیں کیا گیا۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے اس بارے میں اعلان ہونے کے بعد اسکول کھولا جائے گا۔ مقامی ویب نیوز سبق کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے کی جانے والی احتیاطی تدابیر کے پیش نظر جہاں تمام سرگرمیاں معطل کر دی گئی تھیں، وہاں ڈرائیونگ اسکول بھی بند کر دیے گئے تھے۔ اس حوالے سے اب جب کہ پابندیاں مرحلہ وار ختم کی جا رہی ہیں، بیشتر خواتین نے ڈرائیونگ اسکول کے انتظامیہ سے دریافت کیا تھا کہ اسکول کھلنے کا اعلان کب کیا جائے گا۔ خواتین کے استفسار پر اسکول انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ادارہ ٹریفک پولیس کی جانب سے اس بارے میں احکامات موصول ہوتے ہی اسکول دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ انتظامیہ نے مزید کہا ہے کہ اس حوالے سے ٹریفک پولیس سے مسلسل رابطہ ہے، تاہم اسکول میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقررہ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں اسکول کی عمارت، کلاس رومز، ہال اور تربیت کی گاڑیوں کو مکمل طور پر سینیٹائزر کیا جا رہا ہے تاکہ کسی قسم کا وبائی مرض پھیلنے کا اندیشہ نہ ہو۔ ڈرائیونگ اسکول کا انتظامیہ نے خواتین کو اطمینان دلایا کہ جوں ہی ادارہ ٹریفک پولیس کی جانب سے اسکول کھولنے کے احکامات موصول ہوں گے، ان تمام خواتین کو پیغامات ارسال کر دیے جائیں گے جنہوں نے اسکول میں داخلہ لیا ہوا تھا۔ کرفیو پاس فروغ کرنے والا سعودی گرفتار۔ ریجنل پولیس ترجمان میجر محمد الغامدی نے کہا ہے کہ جعلی کرفیو پاس فروغ کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم سعودی ہے جس سے تحقیقات جاری ہیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے نے مکہ ریجن کے پولیس ترجمان کے حوالے سے مزید کہا کہ ملزم انڈسٹری کرفیو پاس بھاری قیمت میں فروخت کرتا تھا۔ پولیس کی تحقیقاتی ٹیم نے ملزم کو گرفتار کر کے اس سے مزید تفتیش کر رہی ہے۔ گرفتار ملزم کی عمر 40 برس کے قریب ہے۔ اس سے مزید معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔ یاد رہے اس سے پہلے بھی ریاض میں ایک گروہ کو ڈرامائی انداز میں خفیہ پولیس کی ٹیم نے گرفتار کیا تھا جو 3000 ریال کے حساب سے فی پاس فروخت کیا کرتا تھا۔ مذکورہ گروہ کے قبضے سے 31 جعلی پاس برآمد ہوئے تھے جو مختلف ناموں سے تیار کیے گئے تھے۔ گروہ کی گرفتاری کے لیے خفیہ پولیس کے اہلکاروں نے خود کو خریدار ظاہر کر کے گروہ کے کارندے سے رابطہ کیا اور اسے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا تھا۔ کارندے کی گرفتاری کے بعد پورے گروہ کی نشاندہی کر کے انہیں گرفتار کیا گیا۔ جعلی کرفیو پاس کے پہلے واقعے کے بعد وزارت داخلہ کی جانب سے مملکت کی سطح پر یکساں کرفیو پاس متعارف کروائے تھے تاکہ جعل سازی کا امکان نہ رہے۔ واضح رہے سعودی عرب میں کرونا وائرس سے حفاظت کی خاطر احتیاطی تدابیر کے طور پر پورے ملک میں کرفیو نافذ کیا گیا تھا۔ اس دوران اہم شعبوں سے متعلق افراد کو خصوصی کرفیو پاس جاری کیے جاتے تھے۔ G20 کرونا کے خلاف غریب ممالک کے لیے $14 ارب۔ سعودی عرب کی صدارت میں G20 نے غریب ملکوں کو کورونا سے نمٹنے کے لیے $14 ارب دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی عرب کی صدارت میں G20 مالیاتی گروپ کے چوتھا ہنگامی آن لائن اجلاس میں انتہائی غریب ملکوں کے قرضہ مسائل حل کرنے کے لیے G20 پروگرام کی تازہ صورتحال پر غور و خوض کیا گیا۔ حاضر ویب سائٹ کے مطابق G20 بین الاقوامی مالیاتی گروپ میں شامل سعودی ٹیم کے سربراہ بندر الحمالی نے بتایا ہے کہ انتہائی غریب ملکوں کی مدد کے لیے $14 ارب سے زیادہ فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عالمی بینک کی ابتدائی تخمینہ یہی ہے کہ کورونا کی وبا پر قابو پانے میں مدد کے لیے $14 ارب سے زیادہ فی الفور مہیا کیے جا سکتے ہیں۔ الحمالی کے مطابق پروگرام میں قرضہ دینے والے دیگر فریق مثلاً کثیر فریقی ترقیاتی بینک اور قرضے دینے والے ادارے شامل ہوئے تو انتہائی غریب ملکوں کے لیے مدد کی رقم مزید بڑھ سکتی ہے۔ الحمالی نے واضح کیا ہے کہ کورونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے انتہائی غریب ملکوں کی خاطر قرضہ انٹرسٹ کی معطلی پروگرام G20 کی تاریخ کی بڑی کامیابی ہے۔ اس پروگرام پر عمل درآمد کے پہلے مہینے میں 36 غریب ملکوں نے قرضوں کی قسطیں ملتوی کرنے کی درخواستیں دی ہیں۔
کنگ فہد پل بدستور آمد و رفت کے لیے بند۔ سعودی حکام نے کہا ہے کہ بحرین اور سعودی عرب کو جوڑنے والا کنگ فہد پل ابھی نہیں کھلے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ پل کی بنیادی ڈھانچے کی اصلاح و مرمت اور روڈ کی استرکاری کا کام ہنوز جاری ہے۔ پل کھولنے کی تاریخ متعین نہیں کی گئی۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق کنگ فہد پل کی انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ کنگ فہد پل سے مسافروں کی آمد و رفت بند ہے، البتہ سامان بردار ٹرک بحرین سے مملکت اور یہاں سے بحرین آ جا رہے ہیں۔ سعودی عرب نے امارات، کویت اور بحرین سے آنے والوں کے لیے پروازیں عارضی طور پر بحال کر دی ہیں۔ ان تینوں ملکوں سے ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور دمام کے کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پروازیں آ جا رہی ہیں۔ جہاں تک امارات، کویت اور بحرین اور سعودی عرب کے درمیان بڑی ٹرانسپورٹ کا تعلق ہے تو اس کا دائرہ کنگ فہد پل تک سامان بردار ٹرکوں تک خاص ہے۔ کنگ فہد پل سے آنے جانے والے ٹرکوں کو مکمل طور پر سینیٹائزر کیا جاتا ہے۔ سانس کے مرض میں مبتلا رشتہ داروں سے ملاقات نہ کریں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ وہ افراد جنہیں بخار، کھانسی یا سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ عزیزوں سے ملاقات نہ کریں تاکہ دوسرے، خاص کر معمر افراد محفوظ رہیں۔ معمر یا خطرناک امراض میں مبتلا افراد کی قوت مدافعت کمزور ہونے کی وجہ سے انہیں وائرس فوری منتقل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے وزارت صحت نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر مختصر پیغام جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ رشتہ داروں سے ملاقات کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو انہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری ہونے والے انتباہی پیغام کے حوالے سے لکھا ہے کہ کرفیو کی پابندیاں مرحلہ وار ختم کی جا رہی ہیں، ایسے میں ہر ایک کا فرض ہے کہ وبائی مرض سے بچاؤ کے تدابیر اختیار کرے۔ وزارت صحت کی جانب سے جو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں ان پر عمل کیا جائے، جن میں سب سے اہم طبی ماسک کا استعمال ہے۔ خاص کر وہ افراد جنہیں کھانسی یا زکام کی شکایت ہے، انہیں چاہیے کہ وہ گھر میں اور گھر سے باہر جاتے وقت طبی ماسک کا استعمال لازمی کریں تاکہ کھانستے یا چھینکتے وقت ان کے منہ سے نکلنے والے لعاب کے ذرات سے دوسرے محفوظ رہیں۔ سماجی دوری کے اصول پر سختی سے عمل کیا جائے۔ ملاقات کرتے ہوئے مسافہ یا معانقہ کرنے سے گریز کریں۔ چھینکتے وقت اگر ماسک نہیں پہنا تو فوری طور پر اپنے بازو کو منہ کے سامنے کر لیں۔ غیر ضروری اشیاء کو نہ چھوئیں۔ گھر سے باہر مستقل بنیادوں پر سینیٹائزر کا استعمال کریں اور گھر آنے کے بعد ہاتھوں کو اچھی طرح صابن سے دھوئیں۔ ایکٹیو کورونا ٹیسٹ مہم کے تیسرے مرحلے کا آغاز۔ سعودی وزارت صحت نے جمعے سے ایکٹیو کورونا ٹیسٹ مہم کا تیسرا مرحلہ شروع کیا ہے۔ گاڑی میں بیٹھے افراد کا بھی ٹیسٹ لیا جانے لگا۔ ایکٹیو کورونا ٹیسٹ مہم کے تیسرے مرحلے کا آغاز مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے کیا گیا۔ آئندہ ہفتہ ریاض میں کورونا ٹیسٹ مہم کا تیسرا مرحلہ چلایا جائے گا۔ اس کے بعد باقی ماندہ علاقوں کا نمبر آئے گا۔ صفو ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے بتایا ہے کہ ایکٹیو کورونا ٹیسٹ مہم کے تیسرے مرحلے کے تحت متعدد شہروں اور اسپیشلسٹ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ یہاں مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی گاڑیوں سے پہنچیں گے اور گاڑیوں میں بیٹھے بیٹھے کورونا ٹیسٹ کر لیا جائے گا۔ علاوہ ازیں ابتدائی طبی نگہداشت کے ہیلتھ سینٹرز میں بھی کورونا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی صحتی میری صحت آن لائن ایپ کے ذریعے ہیلتھ سینٹر سے کورونا ٹیسٹ کی بکنگ کرا سکتے ہیں۔ وزارت صحت نے اطمینان دلایا ہے کہ ایکٹیو کورونا ٹیسٹ کے تیسرے مرحلے کے تحت شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو کورونا ٹیسٹ کرنے کے لیے رہائشی عمارتوں کا رخ کیا جائے گا اور نہ ہی گھر گھر جا کر کورونا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ وزارت صحت نے بتایا کہ ایکٹیو کورونا ٹیسٹ مہم کے تیسرے مرحلے کا سب سے بڑا مقصد مرحلہ وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر اور حفاظتی کارروائی ہے۔ وزارت صحت چاہتی ہے کہ تمام سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو صحت و سلامتی میسر رہے۔